جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب في التسمية عند الوضوء. وبه قال حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها رضي الله تعالى عنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وابي سعيد الخدري وسهل بن سعد وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى قال أحمد لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزاه. قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. قال أبو حيسى ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهم. وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حسين. ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب فنسبه إلى جده. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في التسمية عند الوضوء. یہ سابقہ مباحث ہو گئی تھی. ہے نا باقی یہ وہ فی الباب ہم بتا چکے تھے. ہاں اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہاتھ رہ گئے. بہرحال حدیث ابی ہریرہ اذا استيقظ احدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رات کو کوئی اٹھے یا رات کا سویا ہوا صبح کو اٹھے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اس کو 2-3 مرتبہ دھوئے نہیں. یہ تو جانتا نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں کہاں رات گزار چکا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اعراب میں استنجا بالاحجار عام تھا اور دھوتی پہنتے تھے. گرمی کا موسم ہوتا تھا, پسینے آتے تھے. ممکن ہے اس خدشے سے کہ کہیں اس جگہ ہاتھ نہ لگا ہو. یہ بات امام شافعی اس لیے فرما رہے تھے کہ یہ حدیث وارد ہے بغسل الیدین قبل ان يدخلهما في الاناء على احتمال النجاسہ. کیونکہ ہر شخص کا ہاتھ تو مختلف جگہوں میں نہیں جاتا اور اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ مواطن نامناسب میں ہاتھ گیا ہے یا نہیں. خود پیغمبر نے کہا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي, وہ جانتا ہی نہیں. تو بنا بر احتمال نجاست غسل الیدین واجب کر دیا گیا, کیونکہ فلا يدخل يديه في الاناء امر ہے نہیں کے رنگ میں اور موجب اس کا واجب ہے. خلافیہ قرینہ موجود نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک جب پانی قلتین تک ہو
تو وہ کوئی نجاست سے بھی پلید نہیں ہوتا. اور مالک کے نزدیک جب تک اوصاف ثلاثہ طعم، لون اور ریح تبدیل نہ ہو جائے پانی پاک رہتا ہے. حنفیہ کے نزدیک پانی قلیل ہو یا کثیر ہو وقوع نجاست سے متاثر ہوتا ہے. ہاں اگر پانی جاری ہو کمائے نہر اور کالحوض شرعی لأنه فی حکم مائن جار رہے تو وہ پلید نہیں ہوگا ورنہ ہوگا. حدیث سے حنفیہ کو بہت تائید و تقویت ملی ہے. یہ لوگ مختلف طریقوں سے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. وفی الباب عن ابن عمر و جابر و عائشہ رضی اللہ عنہ. حدیث ابن عمر اخرجہ الدارقطنی والبزار وابن ابی شیبہ وابن عدی. 4 کتابوں میں ہے. اور حدیث جابر اخرجہ ابن ماجہ اور دارقطنی. وحدیث عائشہ اخرجہ ابن ابی حاتم فی کتاب التعلیل. ابن ابی حاتم کے کتاب ہے علل الحدیث، ہمارے یہاں موجود ہے 2 جلدوں میں. اس کو کتاب التعلیل بھی کہتے ہیں. قال ابو عیسیٰ حدیث حسن صحیح. قال الشافعی احب لكل من استيقظ من النوم. میں بہتر سمجھتا ہوں ہر شخص کے لیے جو نیند سے اٹھے، قائلتاً کانت او غیرہا، دوپہر کی نیند ہو یا اور کسی وقت کی ہو، اللہ يدخل یدہ فی وضوئی، کہ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے حتی یغسلہا، فإن ادخل یدہ قبل ان یغسلہا، ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈالا، کرہت ذالک لہ، میں اس کے لیے اچھا نہیں سمجھتا. اور ولم یفسد ذالک الماء، اور اس عمل نے پانی کو فاسد نہیں کیا. اذا لم یکن علی یدہ نجاست، جب ہاتھوں پر کوئی گندگی نہ ہو. وقال احمد بن حنبل اذا استيقظ من اللیل، جب رات کو اٹھے، فادخل یدہ فی وضوئہ، اور ہاتھ پانی میں ڈال دیا، قبل ان یغسلہا، دھونے سے پہلے، فاعجب الی ان یحریق الماء، پسند ہے مجھے یہ کہ پانی گرا دے، انڈیلے گرا دے. وقال اسحاق ابن ابراہیم ابن راہوے الحنظلی، امام ترمذی بھی تحقیقاً اسحاقی ہے نا، شافی نہیں ہے، اسحاقی ہے.
اذا استيقظ من النوم بالليل او بالنهار، جب کوئی نیند سے بیدار ہو جائے، رات کو ہو یا دن کو ہو، فلا يدخل يده في وضوئه، تو نہ ڈالے اپنے ہاتھ پانی میں، حتی يغسلها۔ امام شافعی نے جو بات کہی ہے وہ تو بڑی عجیب ہے کہ نہ ڈالیں، لیکن اگر ڈال لیا تو پانی پلید نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہاتھوں پہ نجاست ہو تو پانی پلید ہے۔ آپ کا مذہب کیا ہے اس میں؟ ہاں جی، فقہ سے مناسبت بالکل نہیں ہے، تو بہت مشکل ہوگا۔ آپ تو کل جزیہ بتا رہے تھے کہ الٹے ہاتھ کے 4 انگلیاں پانی میں ڈالیں اور پانی نکال کے دائیں ہاتھ پہ ڈالیں، تو حدیث کے خلاف تو ہو گیا نا۔ فلا يدخل يده في الإناء، اور آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اور برتن ہی نہیں ہے پانی لینے کا تو 2 ہی صورت ہے، یا تو وہاں کھڑا رہے سست رہے کہ لوگوں میں نیند سے اٹھاؤں اور برتن میں ڈال نہیں سکتے ہو، آؤ میرا کام کرو۔ یہ تو بہت مشکل ہے، بدیع البطلان ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی لے لے چند انگلیوں سے اور ہاتھ دھوئے، اور پھر وہ ہاتھ پورا داخل کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ کے داخل کرنے میں بھی فرق ہے۔ ہاں، شریعت میں ایک قاعدہ ہے ضرورت کا، اس پر بہت بڑا کام ہونا چاہیے تھا۔ ضرورت سے یہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور یہ جو کہا ہے کہ دائیں کے بجائے بائیں ہاتھ کی چند انگلیاں داخل کریں جس سے تھوڑا سا پانی آ سکے، اور وہ لے کہ دائیں ہاتھ دھوئے 3 مرتبہ، کیونکہ دائیں ہاتھ مکمل داخل کرنا ہوگا پورا پانی لینے کے لیے، اور دائیں کے لیے اعلیٰ الید الیسریٰ بنایا گیا۔ تو وہ جو ضرورت کے لیے پانی لے رہے اور ہاتھ دھو رہے ہیں اس کو دخول مانا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر برتن ایسا ہے کہ تھوڑا ٹیڑھا ہو کے پانی آ سکتا ہے تو ہاتھ بائیں بھی نہ ڈالیں۔ تو یہ تو سخت مجبوری کی وجہ سے فرما دیا ہے۔ مجبوری کی کوئی مثال ہے آپ کے نزدیک؟ ہاں، ایسا ہے کہ جنگ اخبار بیچنے والے دوریجی سے بیٹھے ہوئے، دن بھر اخبارات بیچتے ہیں، صبح آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ طلباء کا ذہن امثلہ فقیہ سے بھرا رہتا ہے۔ یہ اور طرح کا طلباء ہے، نان بفر ہو گڑل بزر نہ راغلے چوہ تو۔ یہ جو مشترکہ مسئلہ ہے قرآن کریم میں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ اس کا نام رکھ دیا مستر، پریشان حال، چاروں پابندیاں اٹھا لی۔ اور یہ جو پیغمبر گھر آئے اور اہل خانہ سے کہا کہ دیکھتا ہوں کہ سالن پک رہا ہے، کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کیا کہا؟ لحم صدقۃ تصدق علی بریرہ وانت لا تاکل الصدقہ، صدقے کا گوشت بریرہ کنیز کو دیا گیا ہے اور آپ کے لیے صدقات کھانا جائز نہیں ہے۔
کیا فرمایا؟ لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ. یہ مجبوری ہے نا، عذر ہے. مجبوری اور عذر میں ضرورت شرعیہ یا ضرورت عرفیہ یا ضرورت بشریہ کار فرما ہو جاتی ہے. فقی مبصر کو اس پر نظر رکھنا ہے. ہمارے بہت سارے بزرگوں نے محرم الحرام میں مرثیے لکھے ہیں، ماتمی جلوسوں میں شرکت کی ہے. کیوں؟ عذر تھا، روافض کا غلبہ تھا بہت زیادہ. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو شیعوں نے دعوت دی کہ ہمارے جلسے میں آ جائے. تو مولانا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر مجھے بھی بیان کی اجازت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو مولانا نے فرمایا کہ نہیں، جب آپ مجھے بولنے نہیں دیتے تو مجھے سناتے کیوں؟ آپ جو چاہے بیان کریں، مگر مجھے بھی بولنے کا حق ہونا چاہیے. ان کو پتا تھا مولانا اتنے قادر الکلام تھے کہ ان کے وہ استبل کیا کہلاتا ہے، امام باڑہ، وہ اس کو پورا تبدیل کر لیتے. استبل ہے اس کو، ہاں آج کل آپ کو پتا ہے اس کو امام بارگاہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شیعوں کی ایک بڑی کتاب شائع ہوئی ہے بہت پہلے سے. ان کا ایک بڑا آدمی تھا ریحان حسن نقوی ایڈوکیٹ. اتفاق سے اس نے مجھ سے قرآن مجید پڑھا ہے. وہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ شیعہ بہت بدماش لوگ ہیں، بڑے خراب لوگ. خود شیعہ تھا، بول نقوی خاندانی شیعہ تھے. کہنے لگا دیکھو امام باڑے کو ہٹا کے امام بارگاہ لکھ رہے ہیں. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تحفۃ العوام. کیا نام ہے؟ یہ اہل سنت نوجوانوں کو بہکانے کے لیے. تو انہوں نے اس کتاب پہ لکھا ہوا ہے امام باڑہ، اور وہ کتاب 34 سال سے شائع ہے. اب یہ لکھ رہے امام بارگاہ. یہ مجلسوں میں جو علماء ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی باڑہ تو بھینسوں کا ہوتا ہے، بھیڑ بکریوں کا ہوتا ہے، گدوں خچروں کے باڑے ہوتے، امام باڑہ. بہرحال چونکہ اس حدیث میں صرف احتمال کی وجہ سے بھی نجس ہاتھ کو پاک پانی سے دور رکھا گیا ہے، تو یہ احناف کے اس مسئلے کے لیے مؤثر ہے کہ اذا وقعت النجاست فی الماء قلیلا کان او کثیرا یفسد. اس میں بہت سارے فروع بھی ہیں. مثلا ایک فرع یہ ہے کہ باوجود اس کے ہاتھ ڈالنا پڑا، تو پھر تحقیق نجاست ضروری. احتمال نجاست سے حکم الاحراق یا حکم الفساد نہیں آئے گا، بلکہ حکم کراہیت آئے گا. تو دوسرا فرع نکل آیا کہ وقوع نجاست پر پانی غیر مستعمل ہو جائے. نہ قلتین کا ذکر ہے اور نہ اوصاف ثلاثہ کا ذکر ہے. تو حدیث نہایت مفید ہے مذہب حنفی کی نصرت کے لیے. تیسرا جزیہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز پاک ہوئی ہے جفاف سے، سوکھنے سے،
یا شمس سے، دھوپ سے، غسل سے نہیں، اور پھر کبھی گیلا ہو گیا تو تعود نجاست ہو، حکم لوٹ آئے. کیوں؟ جسم یا ہاتھ یہ تو سوکھ چکا ہے، اور پیغمبر کہتے ہاتھ وہاں لگ چکا ہوگا. ایک فرع یہ بھی ہے کہ طہارات اور نظافات ان کے احکام حالت نوم میں بھی جاری ہوتے ہیں. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ عَنْ جَسَدِهِ، لیکن پھر بھی حکم آ گیا کہ لا يدخل يده في الإناء، لا يغمسن أحدكم يده في الإناء. بعض احکام حالت نوم میں بھی صادر ہو جاتے ہیں. وہ کتنے مواقع مواطن ہیں؟ فعلى المتخصص ان يتخصص ويتجسس ويمعن انظاره ويدير افكاره حتى يجمع شمله وحزبه في الفقه والاصول. باب فی التسمیۃ عند الوضوء، وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا. یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے دو جگہ. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی. مشہور روایت میں احمد و اسحاق، اوزائی اور سفیانین، ابو ثور سب متفق ہے کہ بسم اللہ ابتدائی وضو میں پڑھ لینا سنت یا مستحب ہے. اسحاق کی ایک روایت وجوب کی مشہور ہے، اور داؤد ظاہری کی روایت وجوب کی مشہور ہے. تسمیہ عند الوضو میں علی تحقیق کوئی حدیث صحت کو نہیں پہنچی، اور تسمیہ عند الوضو میں کوئی روایت مکذوب یا موضوع نہیں ہے. اعدل الاقوال یہ ہے کہ حسن درجے کی روایات ہے، اور احادیث حسان سے نفس استحباب ثابت ہوتا ہے. احناف میں سے محقق علی الاطلاق ابن الحمام، اور مفسرین حنفیہ میں سے آلوسی بغدادی صاحب روح المانی وجوب تسمیہ کے قائل ہیں. محقق ابن الحمام کے لیے ان کے شاگرد الحافظ الحجہ المحقق قاسم ابن قطلوب وغا، انہوں نے کہا ہے وَعَلَمْ أَنَّ لِشَيْخِنَا تفردات كثيرة وأحيانا يميل إلى مذهب أهل الحديث. ہاں کس نے کہا ہے؟ قطلوب وغا نے. قطلوب وغا خود کون ہے؟ تحریر الاقوال کا مصنف، جس نے ستہ شوال کو بزور مستحب کہا ہے، جبکہ مذہب احناف کا کراہیت کا ہے. تو میں وہ الزام ان کو دیتا تھا، قصور اپنا نکل آیا. ہاں حضرت الاستاذ مولانا سے بھی معارف السنن میں لکھتے ہیں ولشیخ ابن الحمام تفردات.
تفرد کے بغیر بھی کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ شاہ ولی اللہ کا تفرد معلوم ہے، اس کو الہامات بہت ہوئی ہے، مبشرات و الہامات، اتنی الہامات ہوئی ہے کہ اسی سے مرزا غلام احمد کو جرأت ہو گئی۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کو بھی تفرد ہے، خاص کر یہ جامع کی تعریف جو کی ہے یہ کہیں نہیں مل رہی شاہ صاحب کے اجالا کے علاوہ۔ اور شاہ اسماعیل تو غیر مشہور کے غریب۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی آب حیات میں لکھتے ہیں نبی کی موت نہیں ہوئی، بس ایک مشعل تھا جو باہر سے اندر لے گئے۔ مولانا محمد قاسم صاحب نبی کے حق میں انتزاع روح کے قائل نہیں ہیں۔ اور حضرت گنگوئی اور حضرت مولانا خلیل احمد کے براہین قاطعہ ایک جگہ لکھتے ہیں شیطان کے علم کی دلیل تو موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کون سی دلیل ہے؟ علم سے مراد علم غیب ہے، نہ شیطان غیب دان ہے اور نہ نبی کے لیے ضرورت ہے، تفرد ہے۔ اس جملے کی حاجت کیا تھی؟ مولانا اشرف علی صاحب لکھتے ہیں 24,000 مرتبہ اگر دن رات میں درود شریف پڑھا جائے شاید حق ادا ہونے کے قریب ہو جائے۔ تفرد ہے، 24 گھنٹے کے اندر آدمی 24,000 درود پڑھے گا، 5 نمازیں سنتیں پڑھے گا۔ امام الحسن حضرت مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ صاحبہ حام وسیلہ بحیرہ وہ نذور جاہلیت، فعل حرام ہے لحم حلال ہے۔ فعل حرام ہے لحم حلال ہے، تفرد ہے۔ مبتدئین زمانہ بھی اس عبارت کو پیش کرتے ہیں نا، درگاہوں کی نیاز اور نظر، اور اس کے لیے جو ہم کہتے ہیں انور شاہ سے دیوبند میں سب سے بڑے عالم ہیں، اور اس نے کہا ہے فعل گناہ کا ہے لیکن مسلمان کا ذبیحہ ہے لحم حلال ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پورے رمضان نوافل کی جماعتیں کرواتے تھے لعمل اہل الحرمین الشریفین، اور احناف تصریح کر چکے ہیں کہ سنت اور نفل کی جماعت ناجائز گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ہمارے فقہ کا متفق مسئلہ ہے۔ تو العالم یعرف بتفردی، تفرد اختیار کرنا علم کی برکات ہے، البتہ اس سے دین کو نقصان نہ پہنچے۔ ان میں سے کسی بزرگ کے تفرد سے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے، فائدہ ہوا ہے۔ محقق ابن الحمام نے کہا ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے، واجب ہے، تاکہ کوئی وضو بغیر سنت کے نہ ہو۔ ظاہر ایک مستحب کو بھی جب آدمی اپناتا ہے تو عملی استحکام وجوبی ہوتا ہے۔ وضو کے شروع میں کون سا بسم اللہ ہے؟ آپ وضو کرتے ہیں یا نہیں؟ تحتاوی علی المراقی میں ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ نفس بسم اللہ یہ بھی کافی ہے، نفس بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی ہے۔
کوئی بھی دینی کلمہ کافی ہے. ہاتھ دھوتے وقت کیا پڑھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور منہ دھوتے وقت اللہم اذقنی ذائقۃ الجنہ. اور ناک دھوتے وقت اللہم لا ترحنی رائحۃ النار. اور چہرہ دھوتے وقت اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ. اور دائیں ہاتھ اور سر کا مسح کرتے وقت اللہم اجعل راسی فوق الرؤوس یوم القیامہ. دائیں ہاتھ دھوتے وقت اللہم آتنی کتابی بیمینی. بائیں ہاتھ دھوتے وقت اللہم لا توتنی کتابی بشمالی. اور دائیں پیر دھوتے وقت سورۃ قدر پڑھی جاتی ہے. الٹے ہاتھ سے پیر دھوئیں گے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اور بائیں پیر آمنت باللہ مفصل و مجمل. یہ سلف کا وضو ہے. اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد بغیر انگلی اٹھائے بغیر آسمان کو دیکھے وہ دونوں باتیں غلط ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اور یہ باقاعدہ کرتے تھے. خواہ مخواہ کی بات فضولیات. ابو داؤد میں شاید ہے حدیث نہیں ہے، ایک راوی کہتا ہے ثم یرفع اصبعہ. یاد آیا نہیں؟ ابو داؤد بند کی ہوئی نہیں پڑھ رہے. شاباش شاباش. کوشش یہ کرے کہ چائے زیادہ پیے، اخبارات خوب دیکھے، باتیں بہت کرے تاکہ جو حافظہ ہے تباہ و برباد ہو جائے. ایک ذرا سی بات سے جملہ روایات یاد آنا چاہیے. جب میں نے کہا کہ یہ فضول ہے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ابو داؤد میں ایک طریق آیا ہے لیکن وہ طریق غیر مرفوع ہے، تمثیل ہے. باب فی التسمیۃ عند الوضوء. ابھی قال حدثنا نصر بن علی وبشر بن معاذ العقدی قال حدثنا بشر المفضل عن عبد الرحمن بن حرملہ عن ابی السفال المری عن رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویطب عن جدتی عن ابیہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. وہ وضو ہے ہی نہیں جو اللہ کا نام نہ لے. ذکر بھی کافی ہے، اللہ کہہ کر بیٹھنا بھی کافی ہے. اور لا نفی کمال کے لیے ہے یا حصول استحباب کے لیے ہے. اور فی الباب عن عائشہ وابی ہریرہ وابی سعید وسعد وانس رضی اللہ عنہ. حدیث عائشہ اخرجہ البزار وابن ابی شیبہ وابن عدی، 3 کتابوں میں. وحدیث ابی ہریرہ اخرجہ احمد و ابو داود والترمذی. وحدیث ابی سعید الخدری اخرجہ احمد و ابو داود والترمذی. وحدیث سہل امرہ سہل. سہل کی ہر بات آسان ہوگی، یعنی اخرج ابن ماجہ و طبرانی. وحدیث انس اخرجہ عبد الملک. وحدیث انس اخرجہ عبد الملک فی کتاب العلل. قال ابو عیسیٰ قال احمد لا اعلم فی هذا الباب حدیث له اسناد جید. خدا تعالی جزائے خیر دے احمد ابن حنبل کو. اس نے کوئی ایک روایت بھی اس کی ٹھیک نہیں ہے، سب کمزور ہے. قال اسحاق ان ترک التسمیۃ عامدا اعاد الوضوء. اگر بغیر کسی وجہ کے قصدن تو بسم اللہ نہیں پڑھا وضو پھر کر لے سنت کے لیے. وان کان ناسیا بھول گیا اور متعولا یا دلیل تھی اس کے پاس کہ بسم اللہ ضروری ہے اجزاء و جائز ہے. قال محمد بن اسماعیل احسن الشیء فی هذا الباب حدیث رباح بن عبد الرحمن. قال ابو عیسیٰ ورباح بن عبد الرحمن جدتی نبی و ابوها سعید بن زید بن عمر بن نفیل. سمجھ رہے ہیں؟
سعید ابن زید ابن عمر ابن فیل کا کیا معنی ہے؟ کون ہے؟ وہ شرم مبشرہ کا آخری آدمی ہے. وہ ابو سفال الموری اسم سمامت ابن حسین اور اباہ ابن عبد الرحمن ہوا ابو بکر ابن حویتب منهم من روى الحديث فقال عن ابي بكر بن حويتب فنسبه الى جده.